آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، ویسے تو اس ملک میں 2014 کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ آزادی کے بعد اتنے خراب، اتنے بے چین کرنے والے، اتنی سوچ فکر کرنے والے اور اتنے ڈر اور خوف میں گزرنے والے کبھی بھی نہیں تھے۔ 2014 کے بعد نہ صرف ملک کی سماجی، معاشی، تعلیمی، مذہبی گرفت پر آہستہ آہستہ فرقہ پرستوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تبھی سے اس ملک کی سیاست پر بھی ایک طرح کا آسیب لگ چکا ہے، یعنی اس ملک کے دگگج اور ایسے مسلم سیاسی نیتا جنہوں نے اپنے کام، اپنے نام، اپنی انسانیت کے ناطے دلی ہمدردی، انسانیت نوازی، بھائی چارہ اور غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت ضرورت مندوں کے ذریعے، ان کی مدد کے ذریعے بلندیوں کو چھوا ہے، وہ فرقہ پرست سیاست کی آنکھوں کو اب چھپنے لگے تھے، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو ملک کے کسی بھی کونے میں اگر اٹھتی تھی تو گویا یہ آواز پورے ملک کے مسلمانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ برادران وطن کو بھی سنائی دیتی تھی۔ لیکن گزشتہ 5 سالوں سے گویا ایک پلاننگ اور منصوبے کے تحت ملک کے بڑے مسلم نیتاؤں کو راستے سے ہٹانے کا گویا ناپاک کھیل شروع کر دیا گیا ہو، جس کی شروعات بہار کے دگگج مسلم نیتا یعنی دبنگ نیتا، جن پر بھلے ہی کئی مقدمات درج کیے جا چکے تھے لیکن وہ آخری دم تک غریبوں کے مسیحا اور اپنے قوم اور سماج کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک مسیحا کا درجہ رکھتے تھے، یعنی بہار کے شہاب الدین، جن کے نام ہی سے غنڈے اور مافیاؤں کی گویا پتلون گیلی ہو جایا کرتی تھی اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو چھیڑ سکے، لہٰذا انہیں بھی دھوکے سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ رمضان میں یوپی کے ایک مسلم ڈھاسو نیتا عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو تو گویا سر عام میڈیا کے سامنے یعنی آن لائن سیکورٹی میں ختم کر دیا گیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یوپی میں اس وقت اصل غنڈہ راج چل رہا ہے۔ یہ معاملہ پوری دنیا میں گونجا، مہینہ 2 مہینے تک پورا سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا عتیق اور ان کے بھائی اشرف کو مافیا بتانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی رہی کہ عتیق احمد مافیا نہیں بلکہ غریبوں کا مسیحا تھا، اور آخرکار آہستہ آہستہ یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، اور اب آج سے 2 دن پہلے غازی پور کے ہی نہیں بلکہ آس پاس سینکڑوں تعلقوں، گاؤں کے ساتھ ساتھ 20 ضلعوں کے غریبوں، محتاجوں، بلا لحاظ مذہب و ملت، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے مسیحا کہلانے والے اس خاندان کے چشم چراغ کہ جن کی اس ملک کی قربانیوں کو سننے کے بعد تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ شہید مختار انصاری مافیا نہیں بلکہ ایک مسیحا تھے۔ لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ مسیحا مختار انصاری کی موت کے بعد ہی سے ملک کا پورا الیکٹرانک میڈیا یعنی مین اسٹریم میڈیا مختار انصاری کو ایک خوخار مافیا کے کردار میں پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرنے میں جٹا ہوا ہے۔ حالانکہ مختار انصاری کے جنازے میں لاکھوں افراد جن کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، انہوں نے مختار انصاری کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کیا بلکہ پوری دنیا کے گودی میڈیا کو یہ ثابت کر دیا کہ مختار انصاری مافیا نہیں بلکہ غریبوں کے ایک مسیحا تھے، کیونکہ کسی مافیا کے جنازے میں لاکھوں افراد اور وہ بھی لاکھوں شریف افراد شرکت نہیں کرتے۔ بہرحال یہ میڈیا جسے ملک میں پھیل رہی بدامنی، بدعنوانی، بے روزگاری اور افراتفری کے بارے میں شاید کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو چھوڑ کر گزشتہ 50-60 گھنٹوں سے صرف مختار انصاری کے بارے میں بحث کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مافیاؤں کو مسیحا مختار انصاری کا کتنا خوف تھا۔ بہرحال ناظرین، مختار انصاری کا خاندان حقیقت میں پورانچل غازی پور علاقے کا سب سے با اثر اور معزز خاندان ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پورانچل، وارانسی، جہاں سے خود وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا سے الیکشن لڑتے ہیں، منو، جونپور اور آس پاس کی 17 سے زائد MLAs کی نشستوں پر مختار انصاری کے خاندان کا دبدبا اور پکڑ رہی ہے، یعنی ان تمام اسمبلی حلقوں کے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام یعنی ہندو اور مسلمانوں کے لیے مختار انصاری ایک مسیحا اور ان کا خاندان ایک عوامی خدمت کا مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ ناظرین، مختار انصاری کے خاندان کو اس علاقے کا سب سے بڑا مجاہدی آزادی کا خاندان قرار دیا جاتا رہا ہے۔ مختار انصاری کے دادا احمد انصاری نے گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور مجاہد آزادی کا لقب حاصل کیا۔ اتنا ہی نہیں، مختار انصاری کے دادا اور نانا نے انگریزوں کے بڑے بڑے عہدے ٹھکرا کر آزادی کی جدوجہد کو سینے سے لگایا۔ ناظرین، ان لوگوں نے جیل ہی میں علماء کرام کی سرپرستی میں علم دین حاصل کیا
اور رہائی کے بعد اس خاندان نے دینی مدارس اور برادران قوموں کے بچوں کے لیے اسکول اور کالجز اور اسپتال بھی قائم کیے، اور یہ تمام ادارے اپنے اخراجات پر چلاتے رہے۔ اس ریاست میں مختار انصاری کا خاندان اتنا مشہور خاندان رہا ہے کہ مختار انصاری کے نانا بریگیڈیئر عثمان نے 1947 میں ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت بھی نوش کر لیا، اور انہیں اس قربانی پر پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ حالانکہ مختار انصاری کے نانا کو محمد علی جناح نے پاکستان آ کر فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کی بات بھی کی، لیکن اس وقت مختار انصاری کے نانا نے محمد علی جناح کو جو جواب دیا تھا وہ اس ملک کے پورے مین اسٹریم میڈیا اور گودی میڈیا کو اپنے دونوں کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ انہوں نے محمد علی جناح سے کہا تھا کہ میں پاکستان کا فیلڈ مارشل بننے سے بہتر ہے کہ اپنے پیارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر عام سپاہی کی طرح اس ملک کے لیے مر جانا پسند کروں گا۔ ناظرین، مئو، غازی پور، وارانسی اور آس پاس کے تمامی علاقوں میں مختار انصاری کی پہچان مافیا کی نہیں بلکہ ایک غریبوں کے مسیحا کے طور پر تھی۔ بہرحال مختار انصاری کے اہل خانہ نے پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ مختار انصاری کو جیل میں زہر دیا گیا ہے، اور ان کے پاس اس کے پختہ ثبوت بھی موجود ہے۔ اس معاملے کی عدالتی جانچ کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ سوال اب یہ ہے کہ شہاب الدین، عتیق احمد اور اشرف کے بعد اس سال مختار انصاری، اور اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ناظرین، اب پورے ملک کے مسلمانوں میں یہ چرچے ہے کہ یو پی کے ایک اور دوسرے بڑے دگگج نیتا اعظم خان کی اب فکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔